جیسے کہ آپ جانتی ہیں ہم DGPR میں انٹرنس ہیں. اتنا اچھا موقع ہمیں پرویز الہی صاحب نے CM نے ہمیں دیا ہے, تو ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے ہمیں یہ لازمی خیال آیا کہ ہم لوگ آبادی پہ کیوں نہ کام کریں. اس کے لیے ہم لوگ آج یہاں پہ پاپولیشن ویلفیئر سینٹر میں آئے ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آبادی چونکہ پوری صرف پاکستان کا نہیں, صرف پنجاب کا نہیں, صرف لاہور کا نہیں, پوری دنیا کا مسئلہ ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے پاپولیشن جیسے پیچیدہ ٹاپک کو سلیکٹ کیا. آئی تھنک جو DGPR کا میڈیا گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے ان اٹ سیلف, اور آپ جیسے آج آپ لوگ آئے ہیں تو آئی ایم سو ہیپی اباؤٹ اٹ کہ یہ پروگرام اپنی افادیت کو پروو کر رہا ہے, کیونکہ آپ خود بھی بالکل ینگ ہیں اینڈ آپ کو اس ایکسپیرینس سے بہت فائدہ ہوگا. کمنگ ٹو پاپولیشن, آئی تھنک ایک یہ بہت ہی پیچیدہ ٹاپک بھی ہے اور ایریا بھی ہے, کیونکہ کسی ملک کے لیے ایک آبادی جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہے, لیکن پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو بنتا جا رہا ہے, کیونکہ آبادی اور جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں اس میں تناسب ہونا چاہیے. چونکہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے اور ہمارے ریسورسز اتنی تیزی سے گرو نہیں کر رہے, تو اس لیے پھر آئندہ آنے والے سالوں میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آلریڈی چونکہ ہماری تقریباً 30% ہماری 60% پاپولیشن اراؤنڈ 30 ایئرز ہے, جو کہ بالکل یوتھ بلچ جسے ہم بولتے ہیں وہ ینگ ہیں. تو آئی تھنک ان کی ایک پازیٹیو انگیجمنٹ, ان کو کسی اچھے اسکل سیٹ کا حامل ہونا تاکہ یہ ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں, تو یہ کافی مشکل ایک سبجیکٹ ہے. لیکن یہ کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپنی بیسٹ ایفرٹس لگا رہا ہے, بہت اچھی ہماری ٹیم ہے اور ہماری ورکنگ بھی بہت اچھی جا رہی ہے. اور آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے آئی تھنک آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ہائی لائٹ اٹ کہ آبادی کے مشکل ٹاپک کو خاص طور پہ ینگسٹرس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میم, طرز زندگی کو بہترین بنانے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کیا اقدامات کر رہا ہے؟ آئی تھنک جو طرز زندگی ہے تو ایک بہت بڑا براڈ ٹاپک ہے, لیکن اگر ہم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ایک صحت مندانہ زندگی کا گزارنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ جیسے شادی شدہ جوڑے جب اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو پلان کریں. سو نمبر, سائز اینڈ اسپیسنگ آف چلڈرن, اٹ شوڈ بی کیئرفلی ڈیسائیڈیڈ بائی دا میرڈ کپلس. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جتنے ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے پیرنٹس ہیں یا سبلنگس ہیں, ریلیٹیوس ہیں, وہ سب اس میں ایک بہت کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. اور صرف یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ یہ کہ چونکہ یہ بہت ٹاپک ایسا ہے جو لوگوں کی پرسنل لائفز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو آئی تھنک کہ بینگ ایلڈرس آئی ایکسپیکٹ کہ پیرنٹس اور جو خالائیں چچا وہ صرف شادی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں بلکہ وہ اویئرنیس بھی دے سکیں. تو آئی تھنک کسی زندگی کی امپورٹنٹ سٹیج پہ جو بھی گائیڈنس ملتی ہے وہ آپ کو لانگ وے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. میم, جیسے کہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے, اویئرنیس آپ نہیں سمجھتے کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہمارے پاس پھر بھی اویئرنیس ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں, یہ زیادہ ان علاقوں میں جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں تک آپ اویئرنیس کیسے پہنچاتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی, کیونکہ اگر ان کے پاس زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, اگر ہم کہیں کہ ہم نے نیٹ پہ کیمپینس رن کی ہیں تو اگر ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو ان تک وہ کیمپین کیسے پہنچے گی, ٹی وی نہیں ہے گھر میں تو ہمارا TVC کیسے پہنچے گا ان تک, تو اس کے لیے کیا آپ اقدامات کرتے ہیں؟ میڈیا کے کردار کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے؟ آئی تھنک آپ دونوں نے بہت ویلڈ آبزرویشنس ہیں کہ جہاں پہ میڈیا کی اویلیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. آئی تھنک آپ پبلک پالیسی کے کسی بھی ایسے ایریا کو پکڑیں جو کہ پبلک کی اویئرنیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس کے ذریعے ان میں ایک بیہیویئر چینج ہم لانا چاہتے ہیں, تو موسٹلی جو گورنمنٹس ہیں وہ ہر طرح کا میڈیم استعمال کرتی ہیں. سو کرنٹلی ہم لوگ سوشل, ڈیجیٹل, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ ڈور ٹو ڈور کیمپینس بھی کرتے ہیں جس میں انڈیویجول ٹو انڈیویجول کمیونیکیشن کو بھی انشور کیا جاتا ہے. جس طرح ہماری ٹیمز ہیں جو فلاحی مرکز پہ لوگ آتے ہیں ان کو تو خیر فری آف کاسٹ کانٹراسیپٹیوز بھی مہیا کیے جاتے ہیں, ان کو اویئرنیس اور گائیڈنس دی جاتی ہے. پھر ہمارے موبائل یونٹس ہیں جو کہ ہماری WMOs اس کو سپروائز کرتی ہیں. سو دور دراز کے علاقے جہاں پہ نزدیکی کوئی سینٹر نہیں ہوتا وہاں پہ موبائل یونٹس کے ذریعے ٹیمز جاتی ہیں, وہ اپنا کیمپ لگاتی ہیں, لوگوں کو ادویات بھی دیتی ہیں, کانٹراسیپٹیوز بھی دیتے ہیں اور گائیڈنس بھی دیتے ہیں. سو لیٹس ایزیوم کہ ہم کسی ایسے ایریا کی بات کریں کہ جہاں پہ
اور کوئی انٹرونشن نہیں پائی جاتی ہے. تو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہیز بین ورکنگ فار مینی ڈیکیڈس. اور آپ کو یاد ہوگا, بلکہ آپ تو خیر بہت ینگ ہیں, کہ 1960s سے آنورڈز جو فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ ہے وہ پنجاب کے کونے کونے میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اور جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ان دونوں کے مینڈیٹس میں فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ سہولیات کی فراہمی ڈور سٹیپ لیول پہ وہ شامل ہے, اور بھرپور کام ہو رہا ہے. آئی تھنک دونوں ڈپارٹمنٹس اپنی بیسٹ ایفرٹس لگا رہے ہیں, اور ان تمام ایفرٹس کا ایک امپیکٹ یہ آتا ہے کہ کم از کم ہم پنجاب کی حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیشن کا جو ایکسپونینشیل گروتھ ریٹ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. اور اب جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنی زندگی میں کانٹراسیپٹیوز استعمال کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اویئرنیس بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے وزٹ کیا, اور یہ جتنی ہماری کانورسیشن ہوئی وہ آئی تھنک DGPR یوتھ انٹرنشپ پروگرام اس کی ایک یہ سکسیس ہے. آئی وش یو آل دی بیسٹ, اور مے یو آلویز رائز اینڈ شائن. تھینک یو.